گھر کا حصہ دونوں گھر کا حصہ ہوتے، اگر میاں کاروبار کرتا ہو، بچوں کو پالتا ہو، گھر کے اخراجات کرتا ہو، بچوں کی تعلیم، اور بیوی نوکری کرتی ہو، اپنے پیسے جمع کرتی ہو، بیوی کی حیثیت بن جائے، اور جب میاں بوڑھا ہو جائے تو پھر بچوں کو کہہ رہی ہو کہ تمہارے باپ کچھ بھی نہیں کیا، بچے باپ سے نفرت کرتے ہیں، کیا بیوی کا مال کا برابر کا حصہ سودا ہے؟ کیا لکھا بھائی؟ کیا بیوی کے انہوں نے پتہ نہیں کیا لکھا، میاں کا؟ دیکھو یہ آج کل میاں کی بہت سارے میاں کی رپورٹیں ہیں کہ بڑھاپے میں بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں آدمی کے گھر میں. آپ ابھی جوان ہو، ہٹے کٹے ہو، کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، تو سب کچھ سیٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر جب آپ ہو جاؤ گے بڈھے اور جب آپ ہو جاؤ گے ریٹائر، تو پھر آپ کی حیثیت گھر میں یہ ہوگی کہ کھانسنے کے علاوہ اس بڈھے کا کوئی کام نہیں ہے. پوچھتا ہے کہاں آ رہے ہو، کہاں سے جا رہے ہو. تو جو شکر گزار عورت ہوتی ہے، شکر گزار اولاد ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اس نے ساری زندگی ہمیں کھلایا پلایا، گیس بجلی کا بل دیا، ہمارا خیال کیا، اب ہم اس کی کڑوی کسیلی برداشت کریں گے. جو عزت دار عورتیں ہوتی ہیں، اور ہیں الحمدللہ بہت سی عزت دار بھی ہیں، خاص طور پہ جو میرا بیان سن رہی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں، جب بیٹے اور باپ کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ باپ کا ساتھ دیتی ہیں، یعنی اپنے شوہر کا. وہ کہتی ہیں بھائی میرے لیے یہ بڈھا پہلے ہے، یہ میری زندگی میں پہلے آیا ہے، مجھے شیلٹر اس نے دیا ہے، میں نے تمہیں جو عزت کے ساتھ پالا تو کس کے شیلٹر کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے، لہذا بیٹا میں اس کا ساتھ دوں گی، میں تمہارا ساتھ بولو نہیں. یہ غیرت مند عورتیں ہوتی ہیں کہ بھائی میں یہ میرے لیے پہلے ہے، اولاد بعد میں ہے. یہ کیا کہلاتی ہیں؟ غیرت مند عورتیں. اور جو غیرت لیس خواتین ہوتی ہیں، اس کو جب نچوڑ لیا ساری زندگی، اب وہ کسی کام کا نہیں ہے، تو بیٹوں کے ساتھ مل کے باپ کو شوہر کو ستاتی ہیں. وہ ہر وقت شوہر بیٹوں کے سامنے شوہر کی برائی کہ تمہارے باپ نے تو یہ نہیں کیا، تمہارے باپ نے تو یوں نہیں کیا، تمہارے باپ نے تو، میں نے تو سسکیاں لے کے زندگی گزاری ہے. ایسے روتی ہیں، ہائے میں نے تو یہ. تو بھائی جب آپ کو نہیں ضرور، آپ طلاق لے لیتی نا اس وقت. اس سے بھائی میں طلاق لے کے کیا کرتی، میں ظالم آدمی سے چھٹکارا، میں کہاں جاتی. تو یہ اس کا ہیڈیک تھوڑی ہے، یہ تو آپ کا ہیڈیک ہے نا. آپ چلی جاتی طلاق لے کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے میں طلاق لے کے جاتی تو بہت ہی بدحال ہو جاتی، اس نے مجھے اس بدحالی سے بچا لیا. تو یہ بڑا احسان ہے، یہ کم احسان ہے کیا؟ ٹھیک ہے اس میں کچھ عیب ہیں، لیکن اس کا ہونا آپ کے لیے زیادہ مفید تھا. اسی کو تو احسان کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی خواتین یہ کہتی ہیں ہم نے تو بڑھاپے میں ہم نے تو ساری زندگی اس عذاب میں گزار دیا اس بندے کے ساتھ. تو میں ایسی خواتین کو کہتا ہوں کیوں گزار دیا آپ نے؟ اس وقت طلاق لیتی. مفتی صاحب طلاق لے کے کہاں جاتی میں؟ اس کا مطلب شیلٹر کس نے دیا ہے آپ کو؟ اس کی ضرورت تھی نا آپ کو. تو ٹھیک ہے کچھ خامیاں تھیں، لیکن اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر تھا. آپ کو ضرورت تھی اس کی، تو اس وقت نچوڑ لیا اس کو کہ جی میں طلاق لے کے کہاں جاؤں گی، کم بخت نے منحوس نے گھر تو دیا ہوا ہے نا، کم از کم منحوس گیس بجلی کا بل تو دے رہا ہے، کم از کم بچوں کا باپ تو ہے نا. لیکن یہ مصیبت، اس سے فائدے تو ہو رہے ہیں نا. اس کا مطلب اس کی خیریں اس کی خامیوں سے زیادہ تھیں. آپ کے لیے اس کا ہونا نہ ہونے سے زیادہ ضروری تھا. تو اس کا مطلب اس کی نیکیاں پر اس کی برائیوں کا پلڑا کیا ہے؟ حاوی ہے. اب جب آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تو آپ چھوڑ رہی ہو اس کو. یار اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے. خدا کی قسم یہ غیرت نہیں ہے. اور یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ گوروں میں ایسا ہوتا ہے تو اب یہاں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. یو کے سے میرے پاس 2-4 بوڑھے آئے بیچارے، کہتے ہیں وہ صاحب ہم لوگ کی تو زندگی، ہم نے بچوں کو کھلایا پلایا، عورت نے بھی ہمیں نچوڑا، ہم بڈھے ہو گئے تو ہمیں تو کوئی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا رہو، مزے ہیں، پھر رہو اور تھوڑا اور ٹائم گزار لو. مجھے پتا ہے سب ایسے نہیں ہوتے، اور سب عورتیں بھی ایسی نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ بڑھاپے میں پتہ چلے گا تمہیں شوہر سے کتنی محبت ہو. جب بیٹے مسئلہ کریں بولیں بھائی باپ کے سامنے بیٹا اونچی آواز سے بات نہیں کرتے. خدا کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے یار ایسی عورت کا سن کے. جب اس کو ضرورت نہیں ہے نا، اب شوہر کی، بڈھا ہو گیا نا، تو اب وہ کرے گی. تو اب بولو بھائی میرا شوہر پہلے ہے بیٹا، میں شوہر کی مرضی کے خلاف تمہیں نہیں جانے دوں گی، میں شوہر کا ساتھ دوں گی. مرد کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا. یہیں ایک اور مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اور میں بار بار بتا رہا ہوں، خواتین ایک تو الٹے سیدھے کمنٹس بہت کرتی ہیں، میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی ساری عورتیں، ہماری مائیں بھی تھیں یار،
ہم نے بھی اپنے ماؤں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, انہوں نے ایسا نہیں کیا, اور بہتوں کی مائیں نہیں کر رہی ہوتی, میں تو جو کرتی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن بعض ہوتی بھی ہیں, تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں. بہت سی الحمدللہ بڑھاپے میں شوہر کا ساتھ دیتی ہیں, اور بعض شوہر واقعی ظالم بھی ہوتے ہیں, انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے, کچھ بھی ذمہ داری ان کو. تو خواتین کو ہم اسی وقت کہتے ہیں بھائی ان سے علیحدگی لو, آپ کیوں ان کے ساتھ ٹائم اپنا زندگی کیوں برباد کر رہی ہو. تو ایک اور مسئلہ بہت اچھی طرح, بس یہ مسئلہ بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں. یہ آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ شوہر ساری زندگی کماتا ہے, بیگم ہاؤس وائف ہوتی ہے, مرد سربراہ بن کے کھلاتا رہتا ہے, بہت کچھ کرتا ہے. جو شریف مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو الحمدللہ جو ہمارے ہاں ایک سوسائٹی میں ایک کلچر ہے, جو اسلام کا حکم بھی ہے کہ بھئی کھلائے گا کون, مرد. باہر جا کے 2 سال آمدنی بھیج کے کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ کہ کچھ دنوں میں بیٹے کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور مرد ہو جاتا ہے ریٹائر. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اللہ کرے یہ کس دل میں اتر جائے آپ لوگوں کے. مرد کیا ہو جاتا ہے, ریٹائر. اب اس کے ہاتھ میں پیسہ بالکل ختم. اب بیٹے کیا کرتے ہیں, کمائی ماں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. بعض لوگ کس کو دینا شروع کر دیتے ہیں, ماں کو. شوہر محتاج ہو جاتا ہے. شوہر کیا ہو جاتا ہے, محتاج. بیٹے کچھ خرچہ اس کو بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جو گھر کا چلانے کا خرچہ ہے وہ کس کو دیتے ہیں, ابا کو پاکٹ منی تو دے دیں گے, لیکن پورے گھر کا خرچہ کس کو دیتے ہیں, ماں کو. اس سے خوب سمجھ لو, یہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. اس سے باپ کا جو ہے نا وہ پاگل ہو جاتا ہے ڈپریشن سے. وہ اس کو اندر اندر سے یہ چیز گھن کی طرح کھاتی ہے کہ یار آج تک تو میرا ہاتھ اوپر رہا تھا, اب میں خرچے پانی کے لیے محتاج ہو گیا اس گھر میں. کس کا, بیوی کا. تو اس لیے جب بیٹا کمانے کے قابل ہو جائے نا, اور ابا ریٹائر ہو جائیں, اور بیٹا باہر چلا گیا, تو گھر کا سارا خرچہ باپ کے ہاتھ میں بھیجے وہ, کہ جیسے آپ پہلے پورا گھر چلا رہے تھے اب بھی کون چلائے گا, بولو نا کیا ہو گیا, ابا آپ چلائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. وہ سارا خرچہ باپ کے پاس بھیجے, ورنہ وہ جیتے جی مر جاتا ہے. وہ کہتے یار مجھے, یعنی اب مجھ پہ اعتماد ختم ہو گیا ہے کیا. تو ایسے موقع پہ بعض خواتین سارا پیسہ قبضہ کر لیتی ہیں, بھائی خرچہ میرے ہاتھ میں بھیجو, تو بیٹا پھر ماں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے. تو ہوتا باپ بعض دفعہ لڑتا نہیں, اندر ہی اندر گھل گھل کے ختم ہو جاتا ہے وہ. کیونکہ مرد کے لیے جس نے کھلایا ہو نا, جو بیوی کی آمدن کھا رہا ہو, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو تو نہ بھیجیں آپ. جو جن کی بیگم جاب کر کے گھر چلا رہی ہو, اس میں تو پھر بچوں کو چاہیے کہ جب ابا ریٹائر ہو جائیں تو وہ اماں ہی کو خرچہ بھیجا کریں. آج تک اماں نے اٹھایا تو اب بھی کون اٹھائے گا, اماں. میں ان باپوں کی بات کر رہا ہوں جو بیوی کی آمدن نہیں کھاتے, ساری زندگی وہ کیا کرتے ہیں, کھلاتے ہیں. اس پہ دل پہ آرے چلتے ہیں پھر ان چیزوں سے کہ اب مجھ پہ اعتماد نہیں, اب میں کیا کھا جاؤں گا سارا. لوگ کہتے ہیں ابا گھر میں خرچ نہیں کرتے. یار ابا نے اب تک تو ابا نہیں خرچ کیا ہے نا, تو کیوں نہیں خرچ کرتے یار وہ. تو سارا خرچہ کس کے ہاتھ میں بھیجا کرو, ابا کے. اماں کو نظر انداز مت کرو, اماں کو الگ سے پاکٹ منی دے دو. لیکن جو نان نفقہ, آلو پیاز ٹماٹر گیس بجلی, یہ جو پورا گھر چل رہا ہے نا, اس کے لیے اگر بھیجنا ہے تو اب بھی, پہلے بھی گھر کے سربراہ ابا تھے, اب بھی کون ہے, اب بھی ابا ہی ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ابا ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. ہاں میں نہیں کہہ رہا کہ اماں کو نظر انداز کرو, کچھ پاکٹ منی اماں کے لیے الگ سے باندھ دو, دیتے رہا کرو. نان نفقہ بھی ابا ہی اٹھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. پاکٹ منی اماں کو الگ سے باندھ دو, اماں بیمار ہوتی ہیں ان کا علاج کراؤ. اماں غصہ کرتی ہیں بعض اماں, مجھے دو, ادھر کیوں دے رہا ہے تو. تو بولو بھائی اماں, گھر کا سربراہ پہلے بھی ابا تھے, تو اب بھی کون ہوگا, ابا ہی ہوں گے. یہ بہت آرے چلتے ہیں مرد کے دل پہ. جو غیرت مند مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, تو آپ نہیں سمجھ سکتے اس کی. یہ جن کے ساتھ گزرتی ہے وہ ان کی دل کی پکار ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے. اور ہماری سوسائٹی میں وہ دکھڑا سنائے گا نا تو اگلا کہے گا تو کیا ہے, تجھے کھانے سے مطلب ہے نا, بیوی کو بھیج دیا تو تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے, تجھے پیسوں کی محبت ہے کیا تیرے دل میں. وہ بجائے اس کو کہ وہ اور الٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بیٹوں کو چاہیے جب کما کے بھیجیں تو اماں کو الگ سے پاکٹ منی ضرور دیں, جیب خرچی دیں, ان کا خیال کریں. لیکن جو بیسک گھر کا نان نفقہ ہے وہ خرچہ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے, ابا کے ہاتھ میں. ہاں ابا اگر اپنی ذمہ داری پہلے پوری نہیں کرتے رہے, بعض ابا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ترسا کے بیوی کو رکھا ہوتا ہے, بچوں کو رکھا ہوتا ہے, سٹے میں چرس میں اور آوارہ گردی میں اڑا رہے ہیں, وہ پھر ایک الگ بات ہے.
ان میں پھر ابا کو نہ دو, ان میں اماں ذمہ دار ہے تو بھائی اماں کو دے دو, کیونکہ ابا کو بھیج دیا تو یہ پھر کیا کریں گے. کیونکہ ایسے کیسز آئے ہیں کہ ایک آدمی ابا کو دے رہا تھا پیسے, ابا بجائے گھر چلانے کے ابا غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مبتلا تھے, چرس پی رہے تھے, لڑکیوں میں انوالو, بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے غلط, وہ گھر میں پھر فاقے پڑ رہے ہیں, سارا پیسہ ادھر ادھر برباد ہو رہا ہے. تو ان کو تو ہم یہی کہتے ہیں یار اماں سمجھدار ہیں تو کس کو بھیج دو بھائی پیسے, اماں کو بھیج دو, ابا کو اتنے دو کہ بس گزارا کریں, ایسا نہ ہو کہ پھر چھٹے لگانا شروع کرتے ہیں, زیادہ پیسہ آئے گا تو عیاشی میں لگ جاتے ہیں. تو جو غلط قسم کے ابا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو نارمل ابا ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری جنہوں نے پوری کی ہے, تو ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹا جب کما کے بھیج رہا ہے تو ساری ارننگ کہاں بھیجے گا, وہ باپ ہی کے ہاتھ میں بھیجے گا. اور اماں کو محبت سے سمجھا دے کہ اماں ساری زندگی ابا نے کھلایا ہے نا, تو اب بھی ابا ہی کھلائیں گے, کیا جا رہا ہے اس میں, آپ نے ساری زندگی ابا سے ہی لی ہے تو اب بھی لے لیں. اماں کہتی مجھے تو تمہارے ابا سے مانگتے ہوئے موت آتی ہے, یہ تو دیتے نہیں ہے, تو بھائی اب تک بھی تو دے ہی رہے تھے نا. تو عورت بھی اس پہ فخر کرتی ہے. دیکھو میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے, جو ان کے نائب تھے نا, میرے جو ابھی جو شیخ ہیں, ان کا بہت سارا ان کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کی طرف سے اتنا پیسہ کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں, آپ کی طرف سے پیسہ میرا ہی ہوگا لیکن آپ کو دے کے میں لگواؤں گا, تاکہ جو ارننگ آئے آپ جو ہے نا خود آپ کا پروفٹ شروع ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت اب تک آپ نے ہمیں کھلایا ہے, آپ کی کفالت میں ہوں, تو میں چاہتا ہوں جو میری طرف سے آپ پیسہ لگا رہے ہیں نا وہ اپنی طرف سے ہی لگا لیں. چاہتا ہوں بھائی جب تک اب اتنا عرصہ آپ نے کھلایا ہے تو جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی کھلاتے رہیں. یہ خاندانی ہونے کی, بولو اس سے بڑے کا دل اتنا چوڑا ہو جاتا ہے, اتنا چوڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جو نہیں دیا نا وہ بھی لے لے بھائی تم مجھ سے, سمجھتے ہو, تو اپنے بڑوں کے. تو عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کے آگے اکڑ نہ دکھائے. وہ کہے بھائی ساری زندگی آپ کے ہاتھ سے ہم نے کھایا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ اب بھی بیٹا آمدن ابا کو بھیج دیا کرو, ابا ہی سے لوں گی میں, سمجھ رہے ہو نا. تو اس سے ابا کا دل کیا ہو جائے گا, ابے بول لو نا, ابھی تم بڈھے ہوئے نہیں ہو, تم پہ گزری نہیں ہے, جب ہوگے تو میری یہ باتیں کلپ سن سن کے خون کے آنسو رو گے کہ ہائے ہمارے حالات مفتی صاحب کو پہلے سے کہاں سے پتہ چل گئے. تو جب عورت کہتی ہے نا بھائی تمہارے بیٹا تمہارے ابا نے ہمیشہ کھلایا پلایا, تمہیں پڑھایا بھی ان کی آمدن سے, ٹھیک ہے, عورت کا بھی کردار ہے, صبح ناشتے کے لیے تو اماں اٹھاتی ہے. اماں کو میں نظر انداز کرنے کا نہیں کہہ رہا, اماں تو اماں ہے یار, اللہ نے اس کے 3 گنا حق بتایا ہے زیادہ. میں تو پیسوں کے لین دین کی بات کر رہا ہوں. ماں کے حق کی وجہ سے باپ کو نظر انداز کرنا تو ٹھیک نہیں ہے نا, نہ باپ کی وجہ سے ماں کو نظر انداز کرو, نہ ماں کی وجہ سے باپ کو. تو اگر خرچہ باپ کو نہیں بھیجو گے وہ تو جیتے جی مر جائے گا, ماں کو نہیں بھیجو گے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, ساری زندگی وہ تو ہاؤس وائف رہی ہے نا, کھلانے والا تو آدمی ہے. تو یہ مردوں کا حق ہے گھر کی سربراہی کرنا اور پیسہ خرچ کرنا, یہ کس کو اللہ نے رائٹ دیا ہے, یہ مرد یہ نہیں کرے گا تو وہ غیرت مند تو مر جاتا ہے. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے بیٹا کماتا ہے کہتے ہیں ہم نہیں چاہیے, بھائی ہم باپ ہیں, ہمیں نہیں چاہیے. ان کو لگتا ہے کہ بیٹا شاید احسان سمجھ رہا ہے پیسہ دینے پہ, تو کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ وہ غیرت مند ہوتے ہیں. ان کو ذرا سا دل میں وہم بھی آ جائے نا کہ بیٹا احسان سمجھ کے دے رہا ہے, کہتے تو ہمارا باپ تھوڑی ہے, تو ہماری کیا ہے اولاد ہے, جا. ہمارے حضرت کے بیٹوں نے بڑی گاڑی لے لی, حضرت نے اس سے بھی بڑی لی. کسی نے کہا اتنی بڑی, انہوں نے کہا تاکہ پتہ چلے باپ میں ہوں, ٹھیک ہے نا, ایسا نہ لوگ ان کی گاڑی دیکھ کے ان کو میرا باپ سمجھنا شروع کر دیں. تو یہ غیرت مندوں کی بات میں کر رہا ہوں. جو غیرت مند مرد ہوتا ہے اس سے نہیں یہ ہوتا کہ گھر کا سودا خرچہ سارا پہلے میں اٹھا رہا تھا, اب وہ میری بیگم اٹھانا شروع کر دے اور بچے اس کے ہاتھ میں بھیجیں. اس کو پھر بچوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, بیوی سے بھی نفرت پیدا ہونا. بولتا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ سوسائٹی میں سنتا کوئی نہیں, الٹا اسی کو گالیاں پڑیں گی, لیکن اس کی یہ غیرت کسی قیمت پہ برداشت نہیں ہے. تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ کہہ لے بیٹا اب تک سارا خرچہ باپ نے اٹھایا تو بیٹا انہی کے پاس بھیج دیا کرو. لیکن یہ جب ماں کو شوہر پہ اعتماد ہو اور شوہر کو بیوی پہ اور بچوں پہ, جہاں اعتماد ہی نہیں ہے, سب چوری لوٹ کھسوٹ میں ہی لگے رہے, پھر وہاں جیسے چلتا ہے چلنے دو. یہ خاندانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, گھٹیا لوگوں کی بات نہیں کر رہا. گھٹیا سے میری مراد وہ مرد جس نے بیوی پہ خرچی نہ کیا ہو, بچا بچا کے ہی رکھتا ہو, پان گٹکوں میں اڑاتا ہو, وہ بھی گھٹیا ہے. اور عورت بھی کو بھی بس پیسہ چاہیے, شوہر کو نچوڑنا تھا نچوڑ لیا, تو وہ تو چاہے گی یار یہ مرے لیکن اب پیسہ میرے پاس آئے, تو وہ بھی گھٹیا ہے. اور جو بچہ ہے وہ کہہ رہے کہ یار ابا نے ہمیں پیدا کر کے پال پوس کے بس گزار لینا اپنی زندگی, کبھی پان گٹکے کے پیسے دے دیں گے, خرچہ بھیجنے کی ضرورت کیا ہے, کماؤ کھاؤ, تو بھی گھٹیا ہے. تو وہ جو جس کے ہاتھ میں جو لگے وہ کھا لیں, ٹھیک ہے نا. خاندانی لوگ اسی طرح ہی ہوتے ہیں جو میں نے بتایا کہ مرد کماتا ہے, بچے بیگم کھاتی ہے, بیوی اپنی الگ ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں, بچے جوان ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے ماں کے یہ حقوق ہیں, ماں کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی, خرچ کرنا ہے اس کے اوپر, ماں کو ضرورت ہے کچھ گفٹ دینا ہے کسی کو, فلانا کچھ کرنا ہے تو اماں کو پیسے بھیج دیے. نان نفقہ کس کی ذمہ داری ہے بھائی, ابا کی ہے. تو بیسک خرچہ کس کی جیب میں جائے گا, ابا کی. ہاں ابا 2 نمبر ہیں تو ایک الگ بات ہے,
ایسا ان کے میں پروموٹ نہیں کرتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ